السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ ٹھیک ہوں۔ تو گائز، جیسا کہ آپ کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں، مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ آپ کا سپورٹ دیکھ کے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ناول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ سب میری فیملی ہیں۔ آپ کے سپورٹ سے ہی انشاءاللہ میں اگلا جو ناول لے کے آؤں گی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے یہ ناول بہت پسند کیا، اسی طرح اس ناول میں بھی آپ کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو چلے میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی۔ تو پلیز گائز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ناول اسیر عشق، ایپیسوڈ 44 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ نادیہ کے دھکا دینے پہ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اپنے پیٹ کے آگے ہاتھ رکھے وہ زمین بوس ہوتی کہ ہیزل نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس کو سہارا دیتے گرنے سے بچایا۔ اسی لمحے شاذل گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ حیا کا گرنا اور ہیزل کو اسے سنبھالنا وہ دیکھ چکا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا اس نے سب کھو دیا ہے۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہیزل نے گھبرائے ہوئے حیا سے پوچھا۔ حیات بیٹا، عروہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ آج صبح ہی شاذل نے انہیں حیات کی پریگنینسی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ میں کسی کو کچھ بھی نہ بتانے کی تلقین کرتے اس کا خیال رکھنے کو بھی بولا تھا۔ عروہ بیگم اس خوشی کی بات پہ بہت ہی زیادہ مسرور ہوئی تھی، اور اب ایسے میں اچانک نادیہ کا دھکا ابھی سب کچھ برباد کر دیتا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ مت گھسو ہمارے گھر کے معاملے میں۔ نادیہ کی گیٹ کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ شاذل کو نہ دیکھ سکی، جبکہ حیا ابھی کچھ کہتی کہ سامنے شاذل کو مٹھیاں بھینچے خود کی طرف قہر کی نگاہ سے دیکھتے وہیں سٹل ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی تھی۔ اور تم چلو، نکلو یہاں سے، فراڈ لڑکی۔ نادیہ نے ہیزل کا ہاتھ تھامے باہر نکالنا چاہا کہ نادیہ آنٹی شاذل کی سخت گیر آواز پہ نادیہ ایک دم چپ ہوئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ پلٹ کے شاذل کو دیکھا تو دھیرے سے ہیزل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ سخت طیش کے عالم میں ان کی جانب بڑھا۔ کس حق سے آپ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال رہی ہیں؟ جانتی ہی کیا ہے آپ اس کے بارے میں؟ وہ بولا نہیں، داڑھا تھا۔ اس کے غصے سے حیا کی ایسی ہی جان جاتی تھی۔ اس وقت وہ جس طرح نادیہ آنٹی سے بات کر رہا تھا، عروہ بیگم بھی دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ شور سنتی نسا بھی باہر آئی۔
وہ میں نادیہ نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا لیکن الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ بس بہت ہو گیا، آپ نے جو کرنا تھا آپ کر چکی، کچھ بھی چھپا نہیں مجھ سے۔ لیکن اگر زبان خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ عروہ بیگم اپنی بہن کو سر جھکائے آنسو بہاتے دیکھ تڑپی تھی، لیکن چاہ کے بھی آگے نہ ہو سکی اور منہ پھیر لیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نادیہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ وہ ان سے چھوٹا تھا اور آج ان کی آنکھوں میں گھس کے بات کر رہا تھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھا دوں گا وقت کے ساتھ، ابھی آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ شاذل کی آواز پھر اونچی ہوئی۔ وہ کس قدر مشکل سے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی شاذل خان، تم باہر کی لڑکی کے لیے مجھ سے سوال کرو گے؟ شہادت کی انگلی اپنی جانب موڑے وہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ شاذل مزید جارحانہ انداز میں آگے بڑھا کہ بیچ میں یکدم حیا آ گئی۔ دونوں بازوؤں سے شاذل کو روکا۔ پلیز شاذل، خود کو سنبھالیں، دھیرے سے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ وہ رک گیا تھا، آنکھیں میچے اپنے غصے کو ضبط کرتا وہ رک گیا تھا۔ آج پہلی بار تم نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، مجھ سے بدتمیزی کی۔ نادیہ اب رونے لگی تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے مگر مچ کے آنسو پونچھے۔ حیا نے شاذل کے سینے پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے، ایک نظر نادیہ کو دیکھا اور سر نفی میں جھٹکا۔ اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ یہ تمہاری زندگی میں آتی، نہ تم بیوی ہے یہ میری۔ شاذل نے اونچی آواز میں بولتے ان کی بات کاٹی۔ کیا طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے؟ پرویز خان کے اچانک دروازے سے اندر داخل ہونے پہ سبھی نے ان کی جانب دیکھا۔ خان، نادیہ تڑپ کے ان کی جانب بڑھتے ان کے سینے سے لگی۔ نساء یہ منظر دیکھ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ یہ منظر سبھی کی نگاہوں میں سخت چبھا تھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، دیکھیں سب میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے لاوارث ہی سمجھ لیا ہے سب نے۔
وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پرویز خان نادیہ کا ہاتھ دھیرے سے پیچھے ہٹاتے شاذل کی جانب بڑھے۔ مجھے نہیں تھا پتا ہمارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا۔ انہیں شاذل پہ دکھ ہوا تھا۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ساری غلطی نادیہ آنٹی۔ چپ۔ حیا کی تصحیح کرنے پہ وہ اونچی آواز میں داڑے۔ حیات سہم کے پیچھے ہوتی شاذل کے سینے سے جا لگی۔ جب بڑے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے کہا بیچ میں بولنے کے لیے؟ پرویز خان غصے سے حیا سے مخاطب ہوئے، جبکہ شاذل کو ان کا حیا سے بات کرنے کا انداز بالکل بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نسا نے سختی سے لب بھینچے۔ حیا اندر جاؤ، نسا نے غصے سے حیا کو مخاطب کرتے اونچی آواز میں کہا۔ تو پرویز صاحب نے بنا ان کی جانب دیکھے لب بھینچے۔ حیا نے اپنے آنسو پونچھے۔ ہیزل یہ سب دیکھتے بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا بات کرے۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ہیزل اپنے عقب سے زیان کی آواز سنتی وہ چونکی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ دارم ابھی کانفرنس روم سے میٹنگ اٹینڈ کرتا ولید کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ ولید کے آنے سے دارم بہت زیادہ مطمئن ہوا تھا۔ ولید کی بزنس میں نالج اور اس کا تجربہ صاف اس کے کام میں دکھائی دیتا تھا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے وہ آج کی میٹنگ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دارم کی نظر موبائل پہ پڑی اور اسے چیک کرنے لگا۔ ایزا کے نمبر سے مسڈ کال اور پھر وائس نوٹ دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا۔ بے دہانی میں ہی اس نے ولید کے سامنے ہی وائس نوٹ آن کر دیا۔ دارم سائیں آپ کہاں ہیں؟ پلیز ہمیں بچا لیں، ہمیں انہوں نے اسٹور روم میں بند کر دیا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز جلدی سے آ جائیں۔ وائس نوٹ سنتے وہ دونوں ہی بری طرح چونکے۔ دارم کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ وہ ولید کو دیکھتا اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہوگا۔ اس کی آواز غصہ اور غم کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ڈر اچانک کنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ اگر اس کے پہنچنے سے پہلے ایزا کو کچھ بھی ہوا تو وہ خود کو کیسے معاف کر پائے گا؟ میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ ولید اور دارم دونوں عجلت میں گاڑی کی جانب بڑھے۔ دارم نے گاڑی کو فل سپیڈ پہ
ایزا کی یونیورسٹی کے روڈ پہ ڈالا، جبکہ ولید نے پولیس کو بھی کال کر دی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 2 بائے منتہا جہان۔ اسٹور روم کے باہر سے قدموں کی باریک چاپ سنتی ایزا ایک الماری کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موبائل بند ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں دارم سائی نے وہ وائس میسج سنا ہوگا یا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اسی وقت اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ وہ 3 سے 4 لوگ تھے۔ ان میں سہرش کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، جبکہ 2 لڑکے تھے۔ باہر سے روشنی بھی چھن کے اندر آئی تھی۔ ان کے چہروں پہ نظر پڑی تو وہ سب نشے میں چور لگے۔ ایزا کا جسم بری طرح لرزنے لگا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دوچار ہوا۔ تم دونوں باہر کھڑے ہو کہ پہرا دو۔ اس لڑکی سے پہلے میں اپنا حساب بے باک کر لوں، پھر تم دونوں کو پورا موقع دوں گی اپنا اپنا ہاتھ صاف کرنے کا۔ سہرش نے سفید پاؤڈر کو ناک میں اتارا اور نشے میں دھت ہوتے سرخ آنکھوں سے بولی۔ وہ دونوں لڑکے اسٹور روم سے باہر نکل گئے اور دروازہ کو ایک بار پھر لاک لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اسٹور روم میں مدھم لائٹ آن ہوئی۔ ایزا نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا۔ جانے من باہر آ جاؤ، بچ کے نہیں جا سکتی آج تم، سہرش مدہوشی میں بولی۔ اسے ایزا کا سندر سا سراپا پہلے دن سے ہی اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ دوستی کر کے ایزا کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایزا کا اسے سب کے سامنے تھپڑ مارنا اس کے اندر شدید غصہ اور نفرت جگا گیا تھا۔ وہ کتنے دن سے پلان بنا رہی تھی، لیکن ایزا اس کے ہاتھ ہی نہیں لگ رہی تھی، اور آج اس کا یونیورسٹی آنا اور پھر آج کے دن سبھی ہیڈ ارکان یونیورسٹی سے باہر کسی سیمینار میں تھے۔ یونیورسٹی میں اساتذہ نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ ایسے میں انہیں سنہری موقع مل گیا۔ تم باہر آ رہی ہو یا نہیں؟ سہرش کو غصہ آنے لگا۔ ایزا مزید پیچھے دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کا زرد آنچل سہرش کی نظروں میں آ گیا۔ اس نے اپنے جیسی ہی اپنی دوست کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر لے کے آئے۔ اس نے آگے بڑھتے جھٹکے سے ایزا کا بازو کھینچا۔ بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ کے دور اچھالا۔ اس کے سر کے گرد لپٹا اسکارف بھی بے دردی سے کھینچا، جس سے ایزا کو اپنے گلے پہ شدید جلن محسوس ہوئی۔ اف، سیمی ہرنی سی لگ رہی ہو اس وقت۔ سیدھا دل میں اتر رہا ہے تمہارا یہ روپ۔ سہرش میں باقی سے بولتی ایزا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔
ایک لڑکی ہوتے ایک لڑکی کے ساتھ اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو تم؟ ایزا اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتے بمشکل اونچی آواز میں بولی، اپنی زبان کو آج لگام دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سیرش نے بے دردی سے اس کے بال کھینچے، درد کی ٹھیس پورے سر میں اٹھی تھی۔ ورنہ جو کچھ محمد سے کرنے سے والی ہو، مجھے غصہ آ گیا نا تو بہت برا حشر کروں گی تمہارا، سمجھی تم؟ سفید پاؤڈر کو ایزا کی ناک کے ذریعے اس کو زبردستی سنگھاتے اس کو ہوش و حواس سے گم کرنے کا چاہا۔ ایزا تڑپ کے رہ گئی۔ سیرش نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ ایزا کھانستے ہوئے گہری سانس لیتی پیچھے ہٹی۔ اوکے ناؤ ریموو یور ڈریس۔ سیرش نے سگریٹ سلگاتے اسے آرڈر دیا۔ ایزا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اتار دو، زیادہ اچھا ہے، ورنہ پھٹ بھی سکتے ہیں۔ ایزا اس کی دھمکی پہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ سب کچھ سامنے الٹا پلٹا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس پاؤڈر کی بہت کم مقدار اس کے اندر گئی تھی، لیکن اس نے ایزا معصوم پہ بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ایزا ہوش میں رہتے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ اس کی دوست جو کیمرہ ریڈی کر رہی تھی، جس کا ارادہ شاید ایزا کی تصویریں کھینچنے کا تھا، سیرش کے اشارے پہ اس نے کیمرہ ایک طرف رکھتے ایزا کی جانب پیش قدمی کی اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے مسکرائی۔ ایزا کو اس کی مسکراہٹ سمجھ نہیں آئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گریبان پہ ہاتھ رکھتے اسے چاک کیا، اس کے فراق کو کھینچ کے 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ ایزا کا دماغ پل میں سن ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے برہنہ کرتے وہ لڑکی پیچھے ہٹی۔ سیرش کی نگاہوں کا مرکز اس کا دلکش سراپا بنا۔ ایزا نے سینے پہ ہاتھ باندھے خود کو ان کی غلیظ نظروں سے بچانا چاہا۔ آنسوؤں نے شدت اختیار کی۔ وہ لڑکی پھر سے کیمرہ سیٹ کرنے لگی۔ سیرش نے سگریٹ سلگائے، اس کی جانب پیش قدمی کی۔ بے باک نظروں سے ایزا کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ گہری نظریں اس پہ ڈالتے سرد لہجے میں بولی۔ ایزا کو چکر آ رہے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی اسے گھومتے دکھائی دے رہی تھی۔ سیرش نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لڑکھڑائی اس سے جا لگی۔ سیرش کو اس کا ہاتھ اٹھانا یاد آیا تو دماغ میں
چکر سے چلے۔ اس نے جلا ہوا سگریٹ ایزا کی گردن کے ایک طرف لگایا۔ ایزا کی چیخیں بلند ہوئی جو سحرش کو بہت سکون دے رہی تھی۔ پھر وہ اس پہ نہیں رکی۔ اس نے مزید ایزا کے جسم کو داغدار کرنے کا ارادہ کیا۔ 2-3 جگہ پہ گردن میں اس کو سگریٹ سے جلاتے وہ ایزا کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ درد اور جلن سے ایزا کا برا حال تھا۔ اوپر سے اس کو نشاور پاؤڈر سنگھا کے اس کے حواس معطل کر دیے۔ وہ خود پہ قابو کھو رہی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کے بعد وہ اپنے دارم سائی کو یاد کرتی ہوش و حواس کھونے لگی۔ کیمرہ ریڈی ہے نا؟ سحرش کی آواز ایزا کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ سحرش نے سگریٹ دور اچھالا اور ایزا کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایزا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن ہمت جواب دے گئی۔ وہ نشے میں دھت ہوتی اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ اس کی 2 حصوں میں بٹی شرٹ کو کھینچ کے سحرش نے دور اچھالا۔ ایزا چاہ کے بھی خود کو اس سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ اس کا دماغ سو گیا تھا اور ساتھ موجود لڑکی نے کیمرہ ریڈی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سحرش مزید کچھ کرتی، باہر اسٹور روم کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سحرش نے فوراً ایزا کو چھوڑا۔ ایزا پیچھے زمین پہ گری۔ آنے والا دارم تھا۔ اسے دیکھ سحرش کا دماغ بگ سے اڑا۔ دارم ایزا کو زمین پہ گرتا دیکھ چکا تھا۔ اس کی حالت پہ دارم کا جی چاہا وہ مر جائے یا سامنے کھڑی اس ذلیل لڑکی کو مار ڈالے۔ کھینچ کے ایک زوردار تمانچہ اس نے سحرش کے گال پہ جڑا۔ وہ دور جا کے گری۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ وہ تھپڑ جو ایزا نے اسے مارا تھا آج کے تھپڑ کے مقابلے میں کچھ نہ تھا۔ اس تھپڑ نے سحرش کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ دارم نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا اپنا کوٹ اتارتے ایزا کا جسم ڈھکا۔ اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی۔ ایزا کی گردن پہ جلنے کے نشان دیکھ وہ اپنا ضبط حقیقتاً کھو گیا تھا۔ غصے سے دماغ معاف ہوا۔ اٹھتا وہ واپس سحرش کی جانب بڑھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کو تکلیف دینے کی؟ اس کے چہرے پہ شمار تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ بری طرح لڑکتی، کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر۔ دارم اسے اتنی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کچھ بول سکے۔ پاس کھڑی لڑکی کیمرہ اٹھائے
تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دارم کے مار پہ سہرش بے ہوش ہوتی نیچے گری تھی۔ دارم کی سانسیں اکھڑی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا تھا، لیکن سامنے موجود عورت نہیں، عورت کے نام پہ دبا تھی۔ دارم نے کیمرہ والی لڑکی کو غصے سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے کیمرہ کھینچ کے اس کے سر پہ زور سے دے مارا۔ وہ چیخی، اس کے سر سے خون نکلنے لگا، لیکن دارم کو ترس نہ آیا۔ ولید پولیس انسپکٹر عادل کے ہمراہ وہاں داخل ہوا۔ ولید نے دارم کو سنبھالا۔ وہ آلریڈی باہر کھڑے دونوں لڑکوں کو برا حال چکا تھا، اور اب اندر بھی وہ ان لڑکیوں پہ اپنا غصہ اتار چکا تھا۔ ولید سے ہاتھ چھڑاتا وہ واپس ایزا کی جانب لپکا۔ باہر ہاتھ موئے ہوئے دونوں لڑکوں کے ساتھ ان دونوں لڑکیوں کو بھی پولیس نے حراست میں لیا۔ ولید نے دارم کو اشارہ کیا کہ وہ ایزا کو وہاں سے لے کے نکلے۔ دارم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسٹور روم کے ساتھ منسلک ایک راہداری سے گزرا جو بیرونی روڈ کے ساتھ جا کے ملتا تھا۔ اس یونیورسٹی کا وہ چپا چپا جانتا تھا۔ اس کی زندگی کے ماہ و سال اسی یونیورسٹی میں گزرے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے ایزا کا داخلہ اسی یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، ایک ہفتہ دیکھ لو آ کے، اگر تب بھی صحیح نہ لگا میں تمہاری یونیورسٹی چینج کروا دوں گا۔ دارم نے اسے تسلی دی۔ ہاں تب تک چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ دارم نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ڈر جو ایزا نے ظاہر کیا تھا وہ سچ ہو گیا تھا۔ اگر وہ ذرا سی دیر اور کر دیتا تو دارم نے اسٹیئرنگ پہ زور زور سے مکے برسائے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر ڈالے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دلدل میں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ اس کی حالت کا ذمہ دار خود تھا۔ وہ ایزا کو دیکھتا گاڑی تیز رفتار چلاتا چیخا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ساتھ بیٹھی اپنی شریک حیات کو ایک نظر دیکھ سکے۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھنے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں کر پا رہا تھا۔ جھٹکے سے شعلہ کے گیٹ سے وہ اندر داخل ہوا۔ خود پہ ضبط کرتا وہ اس وقت کڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی تمام ملازموں کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ ان کے ہٹتے ہی دارم نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا ایزا کو باہوں میں بھرا اور اندر کی جانب بڑھا۔
راہداری سے ہوتا وہ ٹی وی لاؤنج کی جانب آیا جہاں سارا نہال کو لیے بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ دارم کو اندر آتا دیکھ اس کی باہوں میں ایزا کو دیکھتے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ ایزا ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ بھابھی دارم سے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ وہ ایزا کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سارا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ایزا کی حالت اس وقت ناسازگار تھی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے؟ سارا غم کی کیفیت میں بولی۔ ایزا کی حالت، اس کے کپڑے دیکھ وہ جھرجھری لیتے رہ گئی۔ بھابھی ابھی نہیں بتا سکتا۔ آپ پلیز مما سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اپنی شرٹ کے کالر کے اوپری بٹن کھولتا وہ از حد تکلیف میں لگا۔ ٹھیک ہے، تم خیال رکھو اس کا۔ شاید گھبرا گئی ہے بہت زیادہ اور اس وقت تمہاری ٹینشن ہی اسے واپس ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور بلا لینا۔ وہ دارم کو حوصلہ دیتی باہر نکلی تو دارم نے فوراً دروازہ پہ لاک لگایا اور ایزا کی جانب بڑھا جو اس وقت بھی نشے میں دھت تھی۔ ایزا، ایزا، اوپن یور آئیز۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ ایزا کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا لیکن وہ ہوش میں آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ ایزا آنکھیں کھولو، دارم نے چلاتے کہا تو ایزا نے نیم سی آنکھیں کھولی۔ دارم سائے، وہ مسکرائی تھی اور دھیرے سے اس کے گلے کے گرد اپنی بائیں حمائل کرتے اپنی اور کھینچا۔ کہاں تھے آپ؟ کتنا مس کر رہی تھی۔ وہ نشے کے زیر اثر کچھ بھی بول رہی تھی، اسے کوئی احساس نہ تھا۔ ایزا، تم۔ دارم نے اس کے بازو ہٹانے چاہے کہ وہ پھر سے اسے اپنی طرف زور سے کھینچ گئی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں الجھی۔ مجھ سے دور مت جاؤ، ہمارے قریب آؤ، وہ اس کے لبوں کو چھوتی مدہوشی میں بولی۔ دارم نے سختی سے اپنے لب کھینچے۔ وہ جس حال میں تھی، کیا وہ اس حال میں ادھر بھی ہوتی اور وہ وقت پہ نہ پہنچ پاتا تو؟ دارم نے سختی سے آنکھیں میچی۔ جان سے مار ڈالتا اسے بھی اور خود کو۔ نشے میں دھت ایزا کے وجود کو جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ لڑکھڑاتے اپنے قدموں پہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ اس کے تن سے اپنا کوٹ اتار کے پرے پھینکا۔ اس کے جسم کے دلکش سراپے کو دیکھتا وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچل گیا اور وہ سامنے کھڑی لڑکی اس بات سے بالکل انجان پھر سے دارم کے قریب آ رہی تھی۔ دارم نے ہمیشہ اسے شرم و حیا کے لباس میں دیکھا تھا، آج اسے اس حال میں دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے،
جسے کوئی ہوش نہیں تھا، نہ اپنی حالت کا احساس تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتے وہ اسے دونوں کلائیوں سے کھینچتے باتھ روم کی جانب لے گیا اور روف شاور آن کیا۔ وہ جو نشے اور مدہوشی میں دارم کے گالوں کو جو رہی تھی، روف شاور آن ہوتے ہی بری طرح بوکھلائی، پانی سے دور ہونا چاہا، لیکن دارم نے اسے واپس کھینچ کے خود کے سامنے کھڑا کیا۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے وہ بری طرح لرز گئی، لیکن دارم بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایزا کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے دارم کی جانب دیکھا۔ پانی سے وہ مکمل بھیگ گئی تھی۔ اس کے بھرا جسم ایک بار دارم نے نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ ہی دیکھے جا رہا تھا جو مکمل سفید پڑ رہا تھا۔ ایزا اس وقت تھوڑا تھوڑا ہوش میں آتے دارم کو جراثیم کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دارم نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اسے شیئر کرنا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ بائے بائے۔ ٹیک کیئر۔